زمین میری ہے تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا، حرام مطلق۔ زمین میری ہے تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری، حرام مطلق۔ میں کتاب شائع کر چکا ہوں اتنی موٹی، اسلام اور موجودہ نظام زمینداری، مولانا محمد تحسین صاحب رضی اللہ، داماد کلاں، سب سے بڑے داماد مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنیے پڑھیے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام، حرام مطلق۔ امام مالک کے نزدیک حرام مطلق، امام شافعی کے نزدیک کھلے کھیت میں حرام مطلق، باغ کے تابع زمین میں ہو سکتی ہے مساقات کے تحت۔ ہاں امام احمد بن حنبل نے جواز کا فتویٰ دیا اور امام ابو حنیفہ کے دو شاگردوں نے جواز کا فتویٰ دیا، قاضی ابو یوسف نے، امام محمد نے رحمہ اللہ۔ لیکن جو فقہ حنفی کہلاتی ہے وہ تو ہے امام ابو حنیفہ کے نام سے، وہ فقہ یوسفی تو نہیں ہے، قاضی ابو یوسف کی فقہ تو نہیں ہے، فقہ حنفی۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے، متعدد احادیث اس کی ہے، لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں۔ اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مزاربت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں نوٹ کیجئے، مزاربت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہاں وہ جو کیپٹل ہے وہ فکسڈ ہے، جیسے میں نے فرق بتایا مکان کے کرائے کا، وہاں کیپٹل فکسڈ ہے، فلوئڈ کیپٹل دیں گے کسی کو وہ بڑھ بھی سکتا ہے گھٹ بھی سکتا ہے، مکان جو آگے کسی کو دیا وہ کیا لے گا؟ اس میں سے ایک مہینہ رہے گا، بس اس کا کرایہ لے لیجیے۔ زمین پر جو محنت کرے گا، مشقت کرے گا، پورے سال یا 6 مہینے لگائے گا، اگر فصل تباہ ہو گئی، زمین کا کیا بگڑا؟ زمین تو پھر اگلی فصل کے لیے تیار کھڑی ہے۔ بیڑا غرق کس کا ہوا؟ مضارع کا۔ ٹھیکہ دے دیا، فصل خراب ہو گئی، اولے پڑ گئے، کچھ اور ہو گیا، کس کا نقصان ہوا؟ فکس کیپٹل زمین تو موجود ہے جو کہ تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں، سارا جو نقصان ہوا، تباہی آئی، وہ محنت کار پہ آئی، لہذا مزاربت یہاں ممکن ہی نہیں۔ شراکت ہو سکتی ہے، 10 آدمی اپنی زمینیں جمع کر لیں اور مل جل کر کوآپریٹو بنا لیں تاکہ اس میں جو ہے وہ زرعی آلات بھی خرید سکے اور کام کر سکے، ٹھیک ہے، مل کر بانٹ دیجیے۔ شراکت ہو سکتی ہے، مزاربت کے پیرلل زمین میں ممکن نہیں ہے۔ یہ زمین کا سود ہے بدقسمتی سے جو امت مسلمہ نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔